لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ سوگواران سرکار سید الشہداء، ماتمداران امام مظلوم، 1443 ہجری کا محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، عزاخانے سج چکے ہیں، ہمارے تن پر سیاہ لباس آ چکا ہے اور جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک ضعیفہ تمام عزاخانوں میں اپنے لال کا پرسہ لینے پہنچ رہی ہے۔ ہمارا نصیب ہے، مقدر کی معراج ہے کہ ہمیں اس بار بھی ایام غم منانے کا موقع مل گیا، ورنہ حالات ان دنوں پوری دنیا کے ایسے تھے کہ کب کس کی خبر آ جائے اور کون کب چلا جائے۔ ایسے میں بھی الحمدللہ پروردگار عالم نے توفیق دی کہ ہم اس سال بیٹھ کر پھر فرش غم پر، فرش عزا پر جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں۔ آج پہلی مجلس ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچتی رہے گی اور بات پہنچاتے رہیں گے۔ عنوان گفتگو ہوگا ہادیان برحق اوریجنل امام، اس لیے کہ قرآن نے سب کچھ تعارف کرایا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہچانیں کہ جو ہمارا گائیڈ ہے وہ اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے، جو ہمارا گائیڈ ہے وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے، جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ اس لائق ہے کہ اس سے کے پیچھے چلا جائے یا نہ چلا جائے، جس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں وہ اس لائق ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں۔ یہ فرش عزا اسی معیار کا نام ہے اور یہ فرش عزا اسی بنیاد کا نام ہے کہ یہ فرش عزا آپ کو بتائے گا کہ آپ کا ہادی کیسا ہونا چاہیے، آپ کا رہبر کیسا ہونا چاہیے، آپ کا امام کیسا ہونا چاہیے۔ لہٰذا کوشش یہ کی جائے گی ان 10 روزہ مجالس میں کہ آپ کی خدمت میں دونوں ہادی کا تعارف کرایا جائے، دونوں امام کا تعارف کرایا جائے، اس امام کا بھی تعارف کرایا جائے جو آپ کو خدا کے قریب کر رہا ہے، اور اس امام کا بھی تعارف کرایا جائے جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس امام کا بھی تعارف کرایا جائے جو آپ کو نور کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس امام کا تعارف کرایا جائے جو آپ کو ظلمات کی طرف لے جا رہا ہے، اس امام کا تعارف کرایا جائے کہ جو آپ کو آپ کے مقصد سے قریب کر رہا ہے، اور اس امام کا بھی تعارف کرایا جائے جو آپ کو آپ کے مقصد سے دور کر رہا ہے۔ لہٰذا کل گزارش یہ ہوگی کہ آپ حضرات اگر وقت سے تشریف لے آئیں گے، جو بھی وقت معین کیا جائے گا تو انشاءاللہ
انشاءاللہ باتیں پہنچائی جائیں گی۔ آیت کا بہت سادہ اور سلیس سا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ دیکھیے پوری طور سے آپ آمادہ رہیے گا، بہت جلدی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد دوسری مجلس بھی ہوگی انشاءاللہ جسے بھی آپ حضرات کو سننا ہے۔ ہدایت کا ذمہ دار پروردگار کہہ رہا ہے ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ انشاءاللہ کل سے جب مضمون کھلے گا تو آپ کی خدمت میں آیات کریمہ پیش کی جائے گی کہ کس کو اللہ ہدایت کرے گا اور کون کون سے گروپ ہے، کون کون سے گروہ ہیں، کون کون سے افراد ہیں جن کی خدا ہدایت کرے گا ہی نہیں چاہے وہ کچھ بھی کر لیں۔ آج صرف ہم مضمون کا تعارف کرائیں گے۔ اچھا ایک بات میں ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو جوڑنے کے لیے، دیکھیے جب اصلی امام کا تعارف ہوگا تو نقلی امام پر تبرہ ہوگا۔ آپ غور کر رہے ہیں، جب اصلی امام کا تعارف ہوگا آپ دیکھیں مثلا اگر خدا کی گفتگو ہوگی تو کہا جائے گا کہ بت غلط ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، جب نبوت کا تذکرہ ہوگا تو کہا جائے گا کہ کچھ نبی باطل تھے جو نبوت کے مقابلے میں، تو جس طریقے سے خدا کے مقابلے میں آنے والا باطل ہے اور اسے غلط کہا جائے گا، جس طریقے سے نبی کے مقابلے میں آنے والا باطل ہے اسے غلط کہا جائے گا، اسی طریقے سے امام کے مقابلے میں آنے والا باطل ہے اسے غلط کہا جائے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں، اسے کوئی برا نہ مانے اور اسے کوئی برا نہ سمجھے، اس لیے کہ حق کو حق کہنا برا نہیں ہے۔ آپ جڑتے رہیے گا انشاءاللہ، صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد پہ۔ تھوڑا سا قریب آ جائیں، ادھر سے تھوڑا سا قریب آ جائیے آپ حضرت، جگہ ہے تو قریب آ جائیں، بعد میں آنے سے بہتر ہے قریب آ جائیے تھوڑا سا ادھر بھی۔ دیکھیے اگر کسی کو کوئی سچا ہے تو سچے کو اگر سچا کہا جائے گا تو جھوٹے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اب جھوٹے کو برا نہیں لگنا چاہیے کہ مجھے جھوٹا کیوں کہا جا رہا ہے۔ ایک آدمی اگر جھوٹا ہے تو وہ ہے، اسے برا نہیں لگنا چاہیے۔ ہاں اگر اس کے ماننے والوں کو لگ رہا ہے تو اب کیا ہم حق بولنا چھوڑ دیں؟ لیکن ہاں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کسی کو اچھا ایسے کہیے گا جیسے امام نے اچھا کہنے کے لیے کہا ہے، اور کسی کو برا ایسے کہیے گا جیسے امام نے برا کہنے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا مقصد حیات اور ہماری زندگی امام کی زندگی کے مطابق ہونی چاہیے، امام کے قول کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام جیسے کہہ رہے ہیں، اب آپ کہیں گے صاحب امام کیسے کہہ رہے ہیں، یا آخر میں جتنے افراد بیٹھے ہیں آپ کو وہاں سے جڑ جانا ہے۔ آپ پڑھیے، چونکہ عاشورہ شروع ہو چکا ہے، جب آپ زیارت عاشورہ پڑھیں تو آتے آتے آپ اس میں جاتے ہیں اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد ثم الثانی والثالث والرابع ولعن اللہ یزید خامسا وشمرن وعبید اللہ ابن زیاد۔ میری سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا، ابھی اشارے چل رہے تھے کہ پہلے ظالم پر لعنت، دوسرے ظالم پر لعنت، تیسرے ظالم پر لعنت، چوتھے ظالم پر لعنت، پھر یزید پہ لعنت، پھر شمر پہ لعنت، پھر عمر سعد پر لعنت، اور اس کے بعد آل مروان پر لعنت۔ مولا یہ کیا ہے؟ جب اشارے ہی چل رہے تھے تو سب اشارے چلنا چاہیے تھا، نام چل رہے تھے تو سب نام چلنا چاہیے تھا۔ کہیں اشارے بیان ہوئے، کہیں نام بیان ہوا، کہ یہی میں تمہیں تولا اور تبرہ کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا چھپا دشمن ہے اس پہ اشارے میں لعنت ہوگی، جو ہمارا کھلا دشمن ہے اس پہ کھل کے لعنت ہوگی۔ آپ جڑے رہیے گا انشاءاللہ، جلدی جلدی باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ چونکہ 10 روز اسی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، لہذا آج میں صرف مضمون کا تعارف کرا دوں گا کہ آپ کو پہچاننا یہ ہے کہ آپ کا ہادی کون ہونا چاہیے، آپ کا رہبر کون ہونا چاہیے، آپ کا امام کون ہونا چاہیے، آپ کا گائیڈ کون ہونا چاہیے، آپ کو کس کے نقش قدم پر چلنا ہے اور آپ کو کس کی پیروی کرنا ہے۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، آئیے میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب تمہید سے میں گزر جانا چاہتا ہوں، چونکہ وقت کم ہے اور باتیں زیادہ پہنچانی ہے۔ تمہید سے گزرتے ہوئے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام
اچھا، ایک ہمارے برادران موجود ہیں، علماء پڑھے لکھے افاضل موجود ہیں، ہمارے عزیز دوست ساتھی بھائی، ایک ساتھ ہم لوگوں نے پڑھائی کی، مولانا شبیل الحسن خان صاحب میرے، اور حجت الاسلام مولانا گلزار جعفری صاحب، ان کی موجودگی میں 2 حدیث ملا کے آپ حضرات تک پہنچا دوں، ذرا سا مضمون سے ہٹ کے۔ ایک حدیث پہلے یہ سن لیجئے، اور جتنے افراد آ گئے ہیں تبرک کے طور پر سن لیجئے، اور انشاءاللہ 10 دن تک یہ حدیث یاد رکھیے گا، ویسے یاد زندگی پر رکھیے گا، لیکن چوتھے امام نے ایک لسٹ بنائی ہے کس سے دوستی کرنا ہے۔ چوتھے امام کی ایک لسٹ ہے، ایک فہرست ہے کہ کس سے دوستی کرنا ہے۔ اس میں ایک ہے کہ کنجوس سے دوستی مت کرنا۔ یہ چوتھے امام کی ایک فہرست ہے، ایک لسٹ ہے، جس میں یہ ہے کہ کنجوس سے دوستی مت کرنا۔ یہ ہے چوتھے امام کی حدیث۔ اب اسی حدیث کو رسول اللہ کی حدیث سے ملا دیتا ہوں۔ معصوم کی حدیث معصوم سے مل رہی ہے، اور بلکہ میں اپنی زبان میں کہوں، ایک مصرع چوتھے امام کا ہے اور دوسرا مصرع جو ہے رسول اللہ کا ہے، اور اگر شعر بن گیا ہو تو بتائیے گا۔ رسول اللہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ کنجوس سے دوستی، جاگ رہے پیچھے والے افراد، کنجوس سے دوستی نہیں کرنا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجنے میں کنجوسی کرے۔ اب یہاں تک اگر آپ بات پہنچ گئی ہے، اب یہاں سے میں مولا کی ایک حدیث سناؤں۔ مولا فرماتے ہیں پوری طور سے آمادہ رہیے گا، وقت کم ہے۔ رحم اللہ امرئن علم من اینا فی اینا الی اینا۔ ایصال ثواب کی مجلسوں میں ہم لوگ اسے پڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں یہاں پر پہنچے آج پہلی مجلس میں، تاکہ تعارف دھیرے دھیرے ہوتا رہے۔ رحم اللہ امرئن علم من اینا فی اینا الی اینا۔ خدا رحمت نازل کرے اس شخص کے اوپر جو یہ جانتا ہے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، اسے جانا کہاں ہے اور کس راستے سے جانا ہے۔ خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ آیا کہاں سے ہے، اسے جانا کہاں ہے اور کس راستے سے جانا ہے۔ کسی مسلمان کا ہاتھ پکڑیے، چلتے پھرتے کسی مسلمان کا ہاتھ پکڑ کے پوچھنے کی بات ہے، ساتھ نہ ہو لیجئے گا کسی کے بھی۔ ہاں یہ بتا دیں، کسی کے چلتے پھرتے کے ساتھ نہ ہو لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا آئے کہاں سے ہو، تو اس کا جواب ہوگا اللہ کے ہاں سے، خدا کے ہاں سے۔ یہی تو جواب ہوگا، کوئی دوسرا جواب ہوگا؟ کہاں سے آئے ہو؟ اللہ کے ہاں سے۔ جانا کہاں ہے آپ بتائیں؟ آئے کہاں سے ہو؟ اللہ کے ہاں سے، خدا کے ہاں سے۔ جانا کہاں ہے؟ دیکھیں میں بہت نیچے آ کر گفتگو کر رہا ہوں تاکہ چھوٹا بچہ بھی ہو اس تک بھی بات پہنچ جائے، بالکل آسان لفظوں میں بات پہنچانی۔ آئے کہاں سے ہو؟ اللہ کے ہاں سے۔ جانا کہاں ہے؟ اللہ کے ہاں۔ کس راستے سے جانا ہے؟ کس راستے سے؟ اب اس میں میں کہوں یہ راستہ، آپ کہیں یہ راستہ، کوئی کہے کوئی راستہ، کوئی کہے کوئی راستہ، کوئی کہے کوئی راستہ، کوئی کہے فلاں راستہ، کوئی کہے فلاں راستہ، آخری فر تک جملہ پہنچے تو ذرا سا بول کے بتائیے گا۔ دیکھیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو جس راستے سے جانا ہے جائیے، لیکن اتنا ہماری سنتے جائیے کہ یہ راستہ ون وے ہے۔ دیکھیے آپ کو آنا ہے تھوڑا، آپ کو جس راستے سے جانا ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو اتنا بتائے دیتے ہیں سنتے جاؤ کہ یہ راستہ ون وے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جانے کے بعد یو ٹرن لے لیا، ارے یہ تو راستہ بلاک ہے چلو یو ٹرن لے کے واپس چلیں، اب یہاں سے مڑ جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلے گئے تو چلے گئے، اب واپس نہیں آ سکتے، کوئی یو ٹرن نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ طے ہے اور ون وے ہے نہیں ہے، آپ نے سنا ہے کسی کو کہ جانے کے بعد کوئی پلٹ کے آیا ہو، ارے ہم غلط راستے پہ چلے گئے تھے اب صحیح راستے پہ چلے ہیں؟ سنا ہے کسی کو؟ گیا تو گیا۔ اب اس لفظ کا لطف لینا تھا آپ کو، گیا تو گیا۔ اب اگر یہ طے ہے بھائی کہ وہ راستہ ون وے ہے جس سے خدا تک پہنچنا ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب اگر جملہ پہنچے تو مجھے بتائیے،
بات کر دینا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ بھائی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو رک جاؤ۔ ہوتا یہی ہے نا، آپ کسی چوراہے پہ پہنچ جائیں اور راستے کا تعین نہ ہو، ایسٹ جائے، ویسٹ جائے، ساؤتھ جائے، نارتھ جائے، تو اب وہی کھڑے ہو کر کسی سے پوچھتے ہونا، سوچتے ہونا، سمجھتے ہونا کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ یہی تو ہم بھی فرش اعضا بچھا کے مجلسیں سجا کر کہا کرتے ہیں کہ زندگی کے چوراہے پر کھڑے ہو کر فیصلہ کرو کہ کون سا 3 راستہ غلط ہے، ایک راستہ صحیح ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ یہی فیصلہ کرو کہ وہ راستہ کون سا ہے جو راستہ آپ کو خدا تک لے جائے، وہ راستہ کون سا ہے جو آپ کو جنت تک لے جائے، وہ راستہ کون سا ہے جو آپ کو نجات تک لے جائے، وہ راستہ کون سا ہے جو آپ کو پل صراط کو پار کرا دے، وہ راستہ کون ہے جو آپ کے قبر میں کام آئے، وہ راستہ کون سا ہے جو آپ کے برزخ میں کام آئے۔ تو سوال یہ تھا، آئے کہاں سے، جانا کہاں ہے؟ یہ بہت آسان سوال تھے، اور مولا کیا فرماتے ہیں، جو ان سوالوں کے جواب جانتا ہے اللہ اس پہ رحمت نازل کرے۔ تو یہ تو بہت آسان بات تھی، 2 سوال تو بہت آسان تھے، مگر تیسرا بہت مشکل ہے۔ راستے کا تعین بہت مشکل ہے۔ میں جلدی سے جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں۔ اگر کسی کے پاس راستہ ہے تو لے آؤ، جو خدا کے ہاں سے آیا بھی ہو، خدا کے ہاں سے گیا بھی ہو، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو آؤ ہم بتاتے ہیں، ہمارے پاس ایک راستہ ہے جو 13 رجب کو خدا کے گھر سے آیا ہے، 19 رمضان کو خدا کے گھر سے گیا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ آپ غور فرما رہے، بس میں جلدی بات کو اب سمیٹوں گا، چونکہ مجھے 10:05-7 تک گفتگو ختم کرنی ہے۔ اگلی مجلس 10:15 بجے ہے انشاءاللہ۔ روز اسی طریقے سے جو بھی شیڈول ہوگا اسی اعتبار سے ہم دونوں برادر ہیں، آپس میں ایڈجسٹ کر لیں گے انشاءاللہ، اور وقت کا پورا ایک دوسرے کے وقت کا خیال رہے گا، اور یہاں سے وہاں تک جانے کا بھی آپ حضرات کا خیال رہے گا انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ مجھے ایک آج کی مجلس میں پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا، چونکہ آخر تک یہ بات جانی ہے۔ تعین کر لیجئے گا، اور انشاءاللہ 10 دن تک تعارف تو کل سے ہوگا۔ آپ کو راستے کا تعین کرنا ہے، جانا۔ یہ فرش اعضا اسی لیے بچھایا جاتا ہے۔ اچھا، اس پہ سب آتے ہیں، کسی مذہب اور ملت کی قید تو نہیں ہے کہ صاحب صرف شیعہ آئیں، نہیں، جو چاہے آئے، سب آ جائیں، اور آتے بھی ہیں سب، سنی، شیعہ، ہندو، مسلم، سب آتے ہیں۔ ہاں بس ایک قوم نہیں آتی، اور وہ نہیں آتی تو نہ بھی آئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نہیں آتے، مسلمان آتے ہیں، سنی آتے ہیں، شیعہ آتے ہیں، ہندو آتے ہیں، یزیدی نہیں آتے۔ آمادہ، یزیدی نہیں آتے۔ اب وہ چاہے ہم میں کے ہوں چاہے اس میں کے ہوں۔ اور آگے بڑھوں تھوڑا سا، 2-3 شعر سناتا ہوں۔ جناب فضیل کاظمی صاحب کے مصرے سنیے۔ میں جناب جون کا شیدا ہوا، میں جناب جون کا شیدا ہوا، اور کچھ روشن میرا چہرہ ہوا۔ 3 شعر سنا دوں اس سلسلے کے۔ میں جناب جون کا شیدا ہوا، اور کچھ روشن میرا چہرہ ہوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آنسو روک لو، یہ تو خود اپنا لہو پینا ہوا۔ آپ کو تو میں وہاں تک لے کے آ جاؤں گا ان مصروں پہ جہاں تک آپ مجلس آنی چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آنسو روک لو، یہ تو خود اپنا لہو
پینا ہوا ہاتھ ہو اور ماتم سرور نہ ہو. کیا آسانی سے مصرع سننا ہے آپ؟ ہاتھ ہو اور ماتم سرور نہ ہو، یہ تو فطرت سے کھلا دھوکہ ہوا. سنیے گا انشاءاللہ آخری شعر، ہاتھ ہو اور ماتم سرور نہ ہو، یہ تو فطرت سے کھلا دھوکہ ہوا. ارے مجلسیں ہیں پاک لوگوں کے لیے، مجلسیں ہیں پاک لوگوں کے لیے، تم نہیں آئے بہت اچھا ہوا. مجلسیں ہیں پاک لوگوں کے لیے، تم نہیں آئے بہت اچھا ہوا. یہاں پر ایک جملہ اور کہوں، یہاں پہ کوئی آتا نہیں ہے، بلایا جاتا ہے. سب کے مقدر میں نہیں ہے فرش آزاد تک آ جانا. ایسے بھی افراد ہیں، کل قبلہ گلزار جعفری صاحب نے بھی ایک جملہ کہا تھا، میں اسی جملے کو آگے بڑھا دوں گا. بعض ایسے افراد آپ نے بھی دیکھے، انہوں نے مشاہدہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے ہم نے مشاہدہ کیا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ نے بھی. بعض افراد نکلتے تو ہیں گھر سے مجلس تک مگر راستے سے ہی بھٹک جاتے ہیں. ایسا اکثر ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر سے نکلے ہیں کہ جا رہا ہوں مجلس میں اور فرش غم تک نہیں آ پائے، فرش اعضا تک نہیں آئے. انہیں سوچنا چاہیے نا کہ انہوں نے آج دن بھر میں ایسا کیا کر دیا کہ انہیں اہل بیت کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی. غور کر رہے ہیں کہیں کچھ غلط کھا تو نہیں لیا ہے، کہیں کچھ غلط کر تو نہیں دیا ہے کہ آج اہل بیت نے اپنے ساتھ بیٹھنے کی توفیق نہیں دی، ورنہ گھر سے تو نکل پڑے تھے لیکن راستے سے ہی انہیں بہکا لیا گیا ہے کوئی. تو ایسا نہ ہو، اگر مجلس کے لیے نکل گئے ہیں تو پھر نکل گئے، آ گئے ہیں تو بس آ جائیے. میں نے کہا بس پیغام کے طور پر یہ ایک بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے، سنیے گا، کبھی بھی یہاں جو آ کے بیٹھ گیا ہے عزادار اس کو ہلکے میں مت لینا. پتہ نہیں آپ اسے کیا سمجھتے ہیں اور جناب سیدہ اسے کیا سمجھتی ہیں. کیوں بتاؤں؟ سنیے گا آج کیوں. ایک جملہ میں نے کسی مجلس میں یہ کہا، یہیں پہ کہا تھا، مہوا میں ہی کسی مجلس میں کہا تھا، ایام عزائے فاطمی میں چونکہ 3 سال پڑھ چکا ہوں تو کسی مجلس میں کہا تھا، اسی کو ذرا سا آگے بڑھا کے ایک جملہ کہوں گا. ہمارے ہاں مجلس بات تبرک بڑھتا ہے. اب وہ تبرک کی الگ الگ نوعیت ہے، الگ الگ صورت ہے، لیکن ہمارے گھر میں وہی کھائی جائے تو کہتے ہیں بریانی کھائی، یہاں کھائی جائے تو کہتے ہیں تبرک کھایا. ہمارے گھر میں کھایا جائے تو کھچڑا کھایا، یہاں کھایا تو تبرک. ہمارے گھر میں وہی چیز سموسا، یہاں پہ تبرک. ہمارے گھر میں دالچا، یہاں پہ تبرک. آپ غور کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں بسکٹ، یہاں پہ تبرک. یہ کیا ہو گیا؟ جب ہمارے گھر میں یہی چیزیں تھی تو سب کے الگ 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 نام تھے. کیا سن رہا ہے؟ ہمارے گھر میں جب یہی چیزیں تھی تو سب کے الگ 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 نام تھے، لیکن یہاں پر آ گئے تو اب سارے نام ختم ہو گئے. بسکٹ ہے تو وہ تبرک، سموسا ہے تو تبرک، بریانی ہے تو تبرک، کھچڑا ہے تو تبرک، دالچا ہے تو تبرک. کہا نہیں صاحب، چونکہ یہاں حسین سے نسبت ہو گئی ہے لہٰذا اس کے نام باہر ہیں، اب یہاں پر سب تبرک ہے. بھئی یہی میں بھی کہتا ہوں، ہم سید ہیں، ہم خان ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم بادامی ہیں، ہم ہریانی ہیں، ہم نایانی ہیں، جو کچھ بھی ہے عزا خانے کے باہر ہے، یہاں آ کے بس عزادار. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. جو بھی ہماری شناخت ہے وہ شناخت باہر ہے، یہاں آ کے بس عزادار. یہاں صرف عزادار ہیں ہم اور کچھ نہیں ہے. انہیں ہلکے میں مت لیجیے گا کبھی کسی عزادار کو. پتہ نہیں. اچھا ایک جملہ اور کہوں، ہر مجلس پہ حسین کی نگاہ ہے، ہر عزادار پہ حسین کی نگاہ ہے. توجہ کریں گے، ہر مجلس پہ آقا کی نگاہ ہے اور ہر عزادار پہ حسین کی نگاہ ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں نا یہ بھی امام جانتے ہیں اس وقت کیا چل رہا ہے. لہذا خلوص کے ساتھ
فرش غم پہ آیا کیجئے، بیٹھ جایا کیجئے اطمینان سے، احتیاط سے۔ لیکن ایک جملہ اور کہوں، آیا ضرور کیجئے۔ کبھی ایسا لگے نا کہ آج خلوص نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آ جائیے۔ حسین کب کسے اپنا بنا لیں یہ آپ سوچ نہیں سکتے، کب مولا اپنا بنا لیں آپ نہیں سوچ سکتے۔ سنیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں چھوٹا سا، اور اسی کے آگے مسائل بڑھا دوں گا۔ ایران میں ایک مجلس ہوتی تھی جس میں سامعین میں اس وقت کے مراجع کرام اور علماء ہوتے تھے، ایک کریم مجمع جس کو آپ کہیے، معتبر مجمع، کریم مجمع۔ علماء ہمارے دو برادر بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے پسینہ چھوٹ رہا ہے، جبکہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، میرے لیے مشکل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے بزرگان ہیں، میں طالب علم ہوں۔ اور جہاں پر مراجع کرام بیٹھے ہوں، خطیب کس لیول کا ہوگا؟ بزرگان علماء بیٹھے ہوں، خطیب کس؟ اچھا، بانی مجلس کا خلوص ہوتا تھا کہ وہ افراد کو بلاتا تھا اور لوگ آتے تھے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ دو نوجوان لڑکے مجلس میں آئے اور آ کے درمیان مجلس میں آئے اور پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ آستین چڑھی ہوئی ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آ کے تھوڑی دیر بیٹھے۔ توجہ، کبھی کسی کو ہلکے میں نہیں لینا، گریبان کھلا ہوا، آستین چڑھی ہوئی۔ میں نے کہا نا، آقا کسے کب اپنا بناتے ہیں نا وہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ مجلس میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بانی مجلس نے محسوس کیا کہ یہ اننون لڑکے ہیں، ہم انہیں جانتے نہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک بار اور درود پڑھیے گا محمد والے۔ بانی مجلس نے دیکھا کہ اننون لڑکے ہیں، شناسائی نہیں ہے، پہچانتے نہیں ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، مجلس میں آئے ہیں تو آئے، بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں۔ بہت دیر تک وہ لڑکے بیٹھے رہے اور اس کے بعد ایک دوسرے کو کوہنی ماری۔ بانی مجلس کی نگاہ پڑ گئی، اب یہ ابھی بچوں کی انجمن آئی ہے، مجھے 1 منٹ کے لیے صلوات پڑھوانی پڑی، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا ذرا سا۔ لیکن اب وہ کوئی دو لڑکے ایسی معتبر سماعتوں کے درمیان میں اگر ایک دوسرے کو کوہنی مان، تو بانی مجلس کو برا لگا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں، وہ بیچارہ چونکہ شریف آدمی تھا اس نے کچھ کہا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کانا پوسی کی، ایک دوسرے سے کچھ بولے۔ اب یہاں پہ اگر کوئی دو بزرگ آپس میں بات کرنے لگے تو میں تو فوراً سوچوں گا یار کچھ ایسا تو نہیں پڑھ دیا ہے جو قابل اعتراض ہے، قابل اشکال ہے۔ اب یہ دو جوان لڑکے ہیں لیکن آپس، اسے اور برا لگا کہ چونکہ پڑھنے والا بھی تو بزرگ عالم ہے، مجتہد ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ خیر تھوڑی دیر کوہنی چلی، دائیں بائیں دیکھا، ایک دوسرے سے گفتگو کی، اٹھے اور چل دیے۔ سنیے گا، اٹھے اور چل دیے۔ اب تو اس کا پارا چڑھ گیا، یار مجلس ڈسٹرب کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے آخر تک بیٹھتے، مجلس ہی پوری ڈسٹرب کر دی۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر مجلس، پھر وہ دونوں لڑکے آئے، لیکن آج جو ہے آستین یہاں تک پوری بند، گریبان بند، بال سلیقے کا جھرا ہوا، شرافت سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، بالکل اطمینان سے بیٹھتے ہیں۔ کل کا شریر آج شریف بن کے آیا۔ نہیں، اور جملے کو آگے بڑھاؤں، کل جو دائیں بائیں دیکھ رہا تھا آج وہ سیدھے دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ۔ یہی جملہ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ حسین کہتے ہی اسے ہیں جو ادھر ادھر دیکھنے والوں کو صراط مستقیم پر لے کر آ جائے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب
آج سلیقے سے بیٹھے، یعنی کل کے جو شریر تھے آج کے شریف ہیں. یہ مجلس ختم ہوئی، جانے لگے، بانی مجلس نے روک لیا. نہیں ہم ایسے تھوڑی جانے دیں گے، رکو جی، کل تم کچھ اور تھے آج کچھ اور ہو. وجہ کیا ہے؟ اب جو وجہ بتائی ہے وہ سنیے گا، یہاں دل پہ لگے تو مجھے بتائیے گا. میں آپ سے داد نہیں چاہوں گا، دعا چاہوں گا اگر بات پہنچ جائے. اور بس یہ جملہ یاد رکھیے گا، کبھی کسی عزادار کو ہلکا نہ سمجھنا، کبھی بھی کسی بھی عزادار کو ہلکا مت سمجھنا. اب جو انہوں نے واقعہ بیان کیا وہ سنیے گا. کہنے لگے اس میں ہم دونوں ہیں بیچلر، شادی شدہ ہیں نہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں. بھوک لگی تھی، کھانا کھانے جا رہے تھے ہوٹل. سنیے گا، بھوک لگی تھی، کھانا کھانے ہوٹل جا رہے تھے. ہم نے دیکھا یہاں مجلس ہو رہی ہے تو ہم نے سوچا مجلس بات کھانا تو ہو گئی، تو ایسا ہے کہ تھوڑی دیر مجلس سن لیتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھا لیں گے، ہوٹل کا پیسہ بچ جائے گا. ان کی اپنی سوچ تھی، ہوٹل کا پیسہ بچ جائے گا، ہم کھانا کھا لیں گے، ہو جائے گا. ہم لوگ جب یہاں آ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد جو ایک دوسرے کو کوہنی ماری وہ یہی پوچھنے کے لیے کہ تم کو لگ رہا ہے کہ کھانا ہے. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں لگ رہا. تمہیں لگا کھانا ہے؟ کہا نہیں مجھے بھی نہیں لگ رہا ہے، نہ کوئی خوشبو ہے، نہ کوئی دیگ ہے، نہ کچھ انتظامات دکھ رہے ہیں. کہا جب ہم دونوں نے یہ طے کر لیا کہ کھانا نہیں ہے مجلس میں، ہم دونوں نے جب یہ طے کر لیا کہ مجلس میں کھانا نہیں ہے، تو ہم اٹھ کے چلے گئے کہ یار مجلس میں بیٹھ کے فائدہ ہی کیا ہے، کھانا تو ملنا نہیں ہے بعد میں، چلو ہوٹل میں کھاؤ، ٹائم ویسٹ کر کے فائدہ کیا ہے. ہم چلے گئے. سنیے گا، اب جو ہم باہر نکلے پتہ نہیں کیسے جملہ پہنچے گا، آخری فر تک بھائی جڑ جائیے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے بولیے گا، لیکن دل سے میں دعا چاہوں گا اگر یہ جملہ پہنچے. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو عزادار آئے تھے انہوں نے چائے پی تھی اور پیالیاں وہی چھوڑ دی تھی راستے میں. عزاداروں نے جو چائے پی تھی پیالیاں وہی راستے میں چھوڑ دی تھی. ہم دونوں نے یہ سوچا کہ ابھی مجلس تمام ہوگی، یہ عزادار امام حسین نکلیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے پیر میں پیالی آ کے ٹوٹ جائے. آپ مت بولیے مت بولیے، بس سن لیجئے، نہیں بولنے کا جی چاہے مت بولیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی عزادار کے پیر میں یہ پیالی آ جائے، شیشہ ٹوٹ جائے، دوسرے عزادار کو دھر جائے اور آقا کے عزادار کو تکلیف ہو جائے. سو ہم نے یہ کیا کہ ان پیالیوں کو ایک طرف رکھ دیا اٹھا کے. آپ کے ہاں مجلس ہو رہی تھی، باہر ہم عزادار کی جھوٹی پیالیاں اٹھا کے ایک طرف رکھ رہے تھے، عزادار کی جھوٹی پیالیاں اٹھا کے ایک طرف رکھ دے. جب ساری پیالیاں ایک ایسی جگہ پر رکھ دی کہ جہاں کسی کے پیر میں آنے کا خطرہ نہیں ہے، ہم ہوٹل گئے، ہم نے کھانا کھایا اور گھر آ کے سو گئے. سنیے گا، گھر آ کے سو گئے. اب رات میں ہم نے خواب دیکھا. میں بزرگان سے دعا چاہوں، کبھی بھی بھائی سننا میرے نوجوان بھائیوں، کبھی بھی کسی عزادار کو ہلکے میں نہ لینا. ہم رات میں سو گئے، ہم نے خواب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام سرکار باب الحوائج سے کہتے ہیں آج کے عزاداروں کی فہرست بن گئی. اللہ اکبر، کیا کہا؟ آج کے عزاداروں کی فہرست بن گئی. کہ جی آقا بن گئی، لاؤ فہرست لی. کہ اس میں 2 نام اور بڑھا دو، اس میں 2 نام اور بڑھا دو. آقا کس کے 2 نام بڑھانے ہیں؟ کہ وہ جو 2 لڑکے اس مجلس میں گئے تھے ان کے نام بھی عزاداروں میں لکھو. مگر آقا وہ مجلس میں نہیں آئے تھے. مقصد تو جانتے ہیں، آپ سے بتایا، بیان کیا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن تم نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے میرے عزادار کا خیال کتنا کیا. بھائی اسی جملے کے لیے میں 45 منٹ تک آیا ہوں، اس ایک جملے کے لیے، اور اگر یہ جملہ نہ پہنچا سکا تو میرا یہ 45 منٹ چلا گیا.
اب یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں، آقا نے کہا ان کا نام لکھ لو، تم نے دیکھا نہیں ہمارے عزادار کا خیال رکھا کہ ان کے پیر میں کچھ دھسنے نہ پائے؟ بھیا کہتے ہیں دوسرے ہی دن ہم نے ارادہ کیا اب مجلس میں جائیں گے اور شرافت سے بیٹھیں گے، اس لیے کہ جب عزادار کے احترام میں حسین اتنا دیتے ہیں تو اگر کوئی عزاداری کا احترام کرے گا تو حسین کتنا دیں گے؟ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ نعرہ یا علی، حیدری، آواز بلند بن جدنی سلوان، اگر عزادار کا احترام حسین کے اتنے قریب کر دیتا ہے تو کوئی عزاداری کا احترام کرے تو وہ حسین کے کتنے قریب ہو جائے گا۔ وہ گفتگو مکمل کی کہ مصائب چونکہ اب ایام اعزا شروع ہوئے ہیں، اس میں تو کچھ پڑھنے کا ہی جی نہیں چاہتا، اس میں بس رونے کا جی چاہتا۔ ہلال محرم نمودار ہو گیا ہے، اس سلسلے میں کئی باتیں پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن میں اپنے حساب سے دیکھیں 5 محرم کے بعد کی تاریخیں معین ہیں کہ آپ کو 5 6 7 8 9 10 تو شروع کی تاریخوں میں کچھ مصائب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایک مخصوص مصائب میں چاند رات کی مجلس میں پڑھتا ہوں، آپ حضرات تک 3-4 جملے پہنچاؤں گا۔ ہلال محرم نمودار ہوا، مجھے انصاف سے بتائیے کتنے دن سے آپ تڑپ رہے تھے اس چاند کے لیے؟ 2 دن سے، 4 دن سے، 6 دن سے، 8 دن سے، 10 دن سے؟ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا اور آپ دن گننے لگے، 28 دن اور بچے ہیں محرم میں، 27 دن اور بچے ہیں محرم میں، 25 دن اور بچے ہیں، 20 دن اور بچے ہیں، 10 دن اور بچے ہیں، 12 دن اور بچے ہیں، 8 دن اور بچے ہیں، 7 دن اور بچے ہیں، اور اس کے بعد 3 دن بچے ہیں۔ اب اس کے بعد عزا خانے تیار ہونے لگے، عزا خانے سجائے جانے لگے۔ یہ جو آپ دن گن رہے تھے کس لیے گن رہے تھے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے گا کس لیے گن رہے تھے؟ اب 15 دن بچے ہیں، اب 10 دن بچے ہیں، اب 8 دن بچے ہیں، اب 7 دن بچے ہیں، اب 6 دن، یہ کس لیے گن رہے تھے؟ کہا ایک ماں کو پرسا دینے کے لیے، اسی لیے نا کہ ایک ماں کو پرسا دینا ہے، اسی لیے دن گن رہے تھے کہ کب چاند رات آئے اور ہم پرسا دینا شروع کریں۔ مجھے انصاف سے بتاؤ جب آپ پرسا دینے کے لیے اتنا بے چین تھے تو وہ شہزادی پرسا لینے کے لیے کتنا بے چین، وہ فاطمہ پرسا لینے کے لیے کتنا بے چین نہیں ہوگی؟ عزیزو جیسے آپ دن گن رہے تھے نا ویسے سیدہ بھی تو دن گن رہی تھی، اور عزیزو عزا خانے سج گئے، بی بی آ گئی۔ مگر عزیزو اگر میں انہیں ایام عزا میں ایک مصائب نہیں پڑھتا ہوں نا ایک شخصیت کے تو میرا دل بیٹھا رہتا ہے کہ لگ رہا ہے میں نے حق کربلا ادا نہیں کیا، اس لیے کہ کربلا کے اول شہید ہے جناب مسلم ابن عقیل، اول شہید کربلا کے جناب مسلم ابن عقیل ہیں، تو جن کو دیواجہ آپ کہہ لیں، کربلا کے آغاز کہہ لیں، جناب مسلم کی شہادت، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، 2-3-4 جملے آپ کی خدمت میں اور بات ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں تنہائی بہت خراب چیز ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی عالم غربت میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے۔ کوفہ ہے، ہزاروں افراد جو تھوڑی دیر تک جناب مسلم کے ساتھ تھے وہ عشاء کے بعد اکیلے ہیں جناب مسلم نا، ایک مومنہ کے دروازے پر جا کر بیٹھے، 2 سے 3 جملے بس، ایک مومنہ کے دروازے پر جا کر بیٹھے، مومنہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کوئی اجنبی شخص ہے جو دروازے پہ بیٹھا ہے۔ مومنہ نے کہا کون؟ کہا مسافر۔ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا پیاس لگی ہے پانی پلا دو۔ مومنہ نے پانی پلایا، گھر میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مومنہ نے دیکھا کہ پھر وہی شخص بیٹھا،
کہا بھائی تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ کوفے کے حالات خراب ہیں۔ عجیب غربت کا جملہ تاریخ نے لکھا کہ جناب مسلم پلٹ کے کہتے ہیں اے بی بی اتنا بتا دے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ اے بی بی اتنا بتا دے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ وہ مومنہ کہتی ہے آپ کا کوئی گھر نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا مدینے سے آیا ہوں۔ اب مدینے کا نام سنا تڑپ گئی، مدینے میں تو میرا آقا حسین رہتا ہے، آپ کس محلے کے ہیں؟ کہا محلہ بنی ہاشم کا۔ ارے محلہ بنی ہاشم میں تو میرا آقا رہتا ہے، آپ کون ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل۔ ارے میرے آقا آپ گھر کے اندر تشریف لے آئے، باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ مسلم گھر کے اندر گئے۔ اب بعض روایتیں کہتی اس کا شوہر، بعض کہتی ہے بیٹا جو ابن زیاد کا جاسوس تھا اس نے جا کے خبر کر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے۔ روایت کہتی ہے صبح جناب مسلم نے محسوس کیا کہ گھوڑے کی ٹاپ کی آواز آئی ہے اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے تلوار نکالی۔ پتہ نہیں کیسے مصائب کا جملہ سنو گے، تلوار نکالی، گھر سے باہر نکلنے لگے۔ توبہ کہتی ہیں آقا ایسے نہ جانے دوں گی۔ کہا کیوں؟ آپ گھر میں رہیے چاہے جو ہو جائے۔ کہا کیوں؟ کہا اگر جناب سیدہ نے پوچھ لیا تو میرا ایک بیٹا میرے گھر آیا تھا تو اس کی حفاظت نہ کر سکی تو میں جواب کیا دوں گی؟ ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل کہتے توا تیرا کہنا صحیح ہے مگر ہم خانوادہ بنی ہاشم کے لوگ ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ نامحرم کسی مومنہ کے گھر میں چلا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا آقا آج نامحرم مومنہ کے گھر میں نہیں آ سکتا، غیرت گوارا نہیں کر رہی۔ ذرا عصر عاشور کے بعد کربلا آئیے، زینب کا خیمہ نامحرم درانا چلے آئے۔ اللہ اکبر، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اے پروردگار انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے، یہ تیرے حسین کو کتنا چاہتے ہیں۔ ادھر چاند دیکھا نام حسین آیا، ان کی آوازیں گریا بلند ہو گئی۔ بار باب اعظم جناب مسلم جنگ کرتے ہیں، جہاد ہوتا ہے، گرفتار ہوئے جناب مسلم، بیچ کی روایتیں چھوڑ کے بس 2 جملے مجھے کہنے ہیں۔ جناب مسلم کو دارالامارہ پر لے جایا گیا، سر و تن میں جدائی کی گئی اور لاشا زمین پہ پھینک دیا گیا۔ مجلس یہی مکمل ہے، لاشا زمین پہ پھینک دیا گیا۔ ادھر سرکار سید الشہداء کی آمد ہو رہی ہے، اچانک کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب عباس نے پوچھا آقا اس کلمہ استرجاع کا سبب کیا ہے؟ میں ایک مرتبہ جناب عباس سے امام حسین کہتے ہیں یہ عباس مسلم نہ رہے، مسلم شہید کر دیے گئے۔ عباس نے تلوار نکالی، روایت کہتی ہے سگے بہنوئی تھے جناب مسلم جناب عباس کے۔ آپ ذرا سوچیں کوئی بھائی برداشت کر سکتا ہے اس کی بہن کا سہاگ اتر جائے؟ اور بھائی برداشت کر لے وہ بھی عباس جیسی بہن کا سہاگ اجڑے۔ جناب عباس نے تلوار نکالی، حسین نے قبضے پہ ہاتھ رکھے، نہیں عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ روایت کہتی ہے عباس نے دیکھنا چاہا کوفے کے حالات، حسین نے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئی، کوفے کی زمین بلند ہوئی۔ اب کیا دیکھا جناب عباس نے؟ علماء یہ روایت پڑھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش بی بی ہے جو مسلم کا سلاگوش میں لیے ماتم کر رہی ہے۔ اے آقا یہ کون بی بی ہے؟ عباس تم نے نہ پہچانا؟ اما فاطمہ۔ ہاں یہی ماتم کرنے کا حق ہے۔ آج میں امام پڑھتے ہیں ہمارے مصائب میں گھٹ گھٹ کے نہ رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی بیوہ ماں جوان بیٹے کی میاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئے جناب عباس کو لے کر امام حسین خیمے میں، جناب زینب سے کہا اے بہن ذرا مسلم کی بچی کو لے آؤ۔ جناب مسلم کی بچی آئی، زانوں پہ بٹھایا۔ دیکھیں مصائب وہی پڑھے جائیں گے جو آپ نے برس سے سن رکھے، اس میں کچھ نیا نہیں ہوگا۔ بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھے، بہن ذرا نئے بندے لے آنا، دونوں کان میں بندے، پتہ نہیں کیسے سنو گے، صاحب اولاد بیٹھے ہونا، دونوں کانوں میں بندے بنائے۔ عزیزو وہ بھی خانوادہ اہل بیت کی بچی تھی، اس نے کہا تھا آج ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم بچے سے پیار کیا۔
آقا ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم بچے سے پیار کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ہاں بیٹا آج سے مجھے اپنا باپ سمجھو، تم یتیم ہو گئی ہو۔ وہیں 4 برس کی سکینہ بغل میں کھڑی تھی، سکینہ نے بھی یہی سمجھا جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، کانوں میں گوشوارے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، مگر جب سکینہ یتیم ہوئی تو کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی گوشوارہ پلانے والا نہیں، بلکہ سکینہ کی مظلومی یہ ہے بجائے گوشوارہ پلانے کے بچی کا گوشوارہ چھین لیا گیا، بجائے سر پہ ہاتھ رکھنے کے رخساروں کو تماچے مارے گئے۔ سیالم الذین ظلموا ایام القلب انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ تسلیما الہی 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 بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں حقیقی عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ بالغ تو جواز تھا محمد و آل محمد کے حق کا، جہاں کہیں بھی شیعان علی محبان علی فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار کرونا بیماری کو ختم فرما۔ اگر کوئی مومن اور مومنہ اس بیماری میں مبتلا ہے تو اسے شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ شب اول قبر مولا کائنات کی زیارت نصیب فرما۔ دنیا میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔